میں بھی اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اکثر لوگ بھی یہ جملہ کہتے ہیں ہر دکھی دل سے یا ہر دکھی ہونے والے سے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور کیسی عجیب بات ہے کہ جب سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کا دل مر جاتا ہے، اور بعض دفعہ سب ٹھیک ہونے سے پہلے ہی انسان کا دل مر جاتا ہے. اس ٹھیک ہونے کا کیا فائدہ جو وقت پر ٹھیک نہ ہوا ہو؟ اس ملنے کا کیا فائدہ جو وقت پر نہ ملا ہو؟ مطلب انسان اتنی تکلیف میں ہوتا ہے، انسان اتنی اذیت میں ہوتا ہے، انسان اتنے دکھ میں ہوتا ہے کہ اور وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے کہ کاش میں مر ہی جاؤں، اور وہ مر بھی نہیں پاتا. مر کیوں نہیں پاتا؟ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ علی جو بات ہے نا، یہ انسان کو مرنے بھی نہیں دیتی، اور یہ جو تھکن ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور جو مجھ سے کہتے ہیں نا کہ سر ہمارے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، تو خدا کی قسم میں جھولی اٹھا کر دعا کرتا ہوں. قسم عام بات پر نہیں کھائی جاتی، لیکن میں جھولی اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے حال پر واقعی رحم کر دے، ان کے دلوں پر رحم کر دے. میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا، یقین جانے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ سر اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، لیکن وہ جو تکلیفوں کا وقت تھا وہ نہیں بھول رہا، وہ جو اذیتوں کا وقت تھا نا وہ نہیں بھول رہا. ایک خاتون، یقین کریں، مطلب کامیاب ترین خاتون ہے، ایک بہت اچھے ادارے میں جاب کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، ساری چیزیں سیٹل ہیں، لیکن دل کا سکون نہیں ہے، دل کا چین نہیں ہے. محبت والا جو سکون ان کی زندگی میں انہیں چاہیے تھا نا وہ نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتی ہیں. یہ عجیب بات ہے. دل اگر مرجھا جائے نا تو زندگی میں جتنی مرضی بہاریں ہوں انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی میں خزائیں ہوتی ہیں. دل اگر مردہ ہو گیا نا تو جتنے مرضی سہارے آ جائیں وہ سہارے جھوٹے ہو جاتے ہیں، جتنے مرضی دلاسے دینے والے آ جائیں ان دلاسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو خون ہے نا اس کا رنگ سفید ہو گیا ہے، اس میں وائٹ بلڈ سیلز ہی ہیں، ریڈ بلڈ سیل اس میں سے نکل چکے ہیں. پھر آپ کو اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اچھا مذاق کر لیتے ہو. کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنا ہار چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی جیت نہیں لگتے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں. مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص نے کال کی اور اس نے کہا کہ سر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہیں سر، اور آج میں تھک گیا تھا تو اس لیے میں نے بس آپ کو کال کر لی، حال سنانا چاہتا تھا. اور وہ شخص ایسا تھا کہ پتھر دل تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ان سارے معاملات سے فرق ہی نہیں پڑتا. یہ محبت کیا ہے، یہ دل کیا ہے بھلا، ایسا دل میں رکھتا ہی نہیں ہوں جو ٹوٹ جائے. وہ ایسا ایک جملہ بولا کرتا تھا، لیکن وہ آج ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹا ہوا نظر آیا مجھے. اور میں اس سے جب یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے پتا تھا کہ نہیں، اتنی جلدی سب ٹھیک نہیں ہوگا. خیر، جھولی اٹھا کر دعائیں ہیں میری تو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں پہ مرہم خود رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور اطمینان والی زندگی دے، چین والی زندگی دے. جس چیز کی آپ کی زندگی میں کمی ہے، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ چھت ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، وہ آپ کو کم از کم اتنی مل جائے کہ آپ کی کمی دور ہو جائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بہت شکریہ.